میری طبیعت دوبارہ سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ وامٹنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شدید تکلیف کا احساس تھا جو میرے پیٹ میں ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ میری دوست جو کہ میری شادی کی وجہ سے میرے ہی گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور پریشانی سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے اپنی مدد کرنے کے لیے کہا، مگر وہ میری طرف توجہ دیے بغیر سن انداز میں کھڑی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ مجھے اس کے اس رویے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے چڑھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آخر میں نے کیا کر دی ہے اور تم یہاں پر منہ بنا کر کیوں کھڑی ہو؟ میری مدد کرو اور کوئی ایسی چیز لاؤ جس سے میری وامٹنگ رک جائے۔ ابھی میں نے یہ تھوڑی سی بات مکمل کی تھی کہ دوبارہ سے الٹیاں شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس گئی۔ دوبارہ سے جب وہ پلٹ کر آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ابھی بھی میری مدد نہیں کر رہی تھی۔ پورا کمرہ الٹیوں کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا۔ پھر میں بھاگتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک میں وہاں پر بحال کھڑی رہی۔ جب وامٹنگ رکی تو میں باہر نکلی۔ اب کی بار وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہو گیا؟ کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ خبردار جو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا یا مجھ سے کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے روتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میرے کردار پر الزام لگاتے ہوئے ذرا بھی ترس نہیں آ رہا؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی کہ میں نے اپنی زندگی کس قدر پاکیزگی میں گزاری ہے؟ آج تک میں نے کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور کسی کے ساتھ وقت گزارنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اب کی بار اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مار دیا۔ میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ لڑکھڑا کر بستر پر گر پڑی۔ پہلے ہی کمزوری کی وجہ سے حالت بری ہو رہی تھی، اور اب اس کے اس تھپڑ نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ چند لمحوں تک تو میں بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ غصے سے میرے اوپر چلانے لگی اور کہنے لگی، تم اس وقت امید سے ہو، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو رکو، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اپنے وجود کو حرکت دے سکتی۔ میں وہیں زمین پر ہی گر گئی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ جس بات کے لیے میں ایک لمبے عرصے سے فکر مند ہو رہی تھی، آج وہ بات سچ ہو کر میرے سامنے ہی آ گئی تھی۔ مگر میں اس وقت تک یقین نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ مجھے سارے ثبوت نہیں مل جاتے۔ میں بہت غور سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بیگ سے پریگننسی ٹیسٹ ٹیوب نکال رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ابھی تمہارا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور ابھی ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب اس نے میرا ٹیسٹ کیا تو مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میری بات سن کر وہ افسوس سے نام سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے تمہیں اپنی دوست کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کبھی اس حد سے بھی گزر جاؤ گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد اماں داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے ثانیہ کو؟ وہ کہاں پر چلی گئی ہے؟ اس نے تو آج رات یہاں پر رکنا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس کے خاندان میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فی الحال میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے کمرے میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ انہیں میری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرا خیال رکھتے ہوئے وہ بھی کمرے سے نکل گئیں اور دوبارہ مجھ سے سوال نہ کیا، جبکہ میں اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی اور سوچنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر میں نے یہ گناہ کب کیا ہے۔ چاہ کر بھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔
میرے دماغ پر پردہ پڑا ہوا تھا، کوئی بھی سرا نہیں مل رہا تھا کہ جس کے ذریعے میں اندازہ لگا سکتی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ کافی دیر کے بعد میں ششو پنج میں مبتلا رہی۔ اچانک مجھے اپنے پیٹ میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اب تو سب کچھ ثابت ہو گیا تھا۔ اب تو کسی قسم کا کوئی ڈر اور کوئی راز بچا ہی نہیں تھا۔ میری نظروں کے سامنے اسد کا چہرہ گھوم رہا تھا، جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ وہ میری زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا جس کے لیے میں نے ہر لمحہ ہی دعا کی ہے اور ہر لمحہ ہی سوچا ہے، تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ بلا شبہ وہ انسان ہر نماز کے بعد میری دعاؤں کا حصہ ہوتا تھا۔ چھوٹی سی تھی تو مجھے بتا دیا گیا تھا کہ میری اسد کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ اسی دن ہی میں نے اپنے دل پر اس شخص کا نام لکھ لیا اور اپنے دل میں اس کی محبت کا ایک پودا لگا دیا۔ وہ پودا نہ جانے کب ایک بڑے درخت میں تبدیل ہو گیا، مجھے پتا ہی نہیں چلا، اور اب اس درخت کی جڑیں میرے پورے دل کو اپنے شکنجے میں لے کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس سے دوری کا احساس مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا اور میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اب جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنانے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف تھا وہ اپنے والدین کی عزت تھی۔ اگر ساری دنیا کو میری حرکت کے بارے میں پتہ چل جاتا، جو میں نے کی ہی نہیں تھی، تو نہ صرف میرے ماں باپ کی سب دنیا کے سامنے ضلالت ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ ایک دفعہ مجھے میری کزن نے سمجھایا تھا کہ عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا کردار ہوتی ہے۔ جب ایک بار اس کے کردار پر داغ لگ جائے تو دوبارہ کبھی بھی وہ داغ نہیں اتر سکتا، اور نہ ہی وہ عورت کبھی کسی مرد کی پسندیدہ عورت بن سکتی ہے۔ تم بلا شبہ خوبصورت نہیں ہو اور نہ ہی تم میں کوئی ہنر ہے۔ اگر تمہارا کردار پاک اور صاف ہے تو تم دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک ہو، اور تمہارا انتخاب ہر مرد کرے گا۔ تب اس کی یہ بات میں نے اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ میں نے اپنے کردار کو اس قدر مضبوط بنا لیا تھا کہ میں کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اپنے لیے حدود قائم کر دی تھی اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی ان حدود کو کراس نہیں کروں گی۔ اگر کسی دن میں اس حد کو کراس کر دیتی تو اس دن میں اپنے آپ کو سزا سناتی تھی۔ میں خود ہی اپنے اوپر نظر رکھنے لگی تھی۔ میری امی مجھ پر فخر کرتی تھی اور ابا سب کو بہت ہی فخر اور اعتماد سے بتاتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، جبکہ میرے مقابلے میں میرے بہن بھائی بہت ہی لاپرواہ تھے اور انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ ان میں غیرت نام کی چیز نہیں تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ میرے بھائی نے تو ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ ابا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ وہ کسی سے اس کا تعارف بھی نہیں کرواتے تھے۔ میری بہن بھی ایک لڑکے سے باتیں کرتی۔ اماں نے جب اسے سمجھایا تو وہ اماں سے لڑنے لگی اور ان پر چیختے ہوئے کہنے لگی کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے بھی بس اس حق کا استعمال کیا ہے جو مجھے میرے دین نے دیا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کو اس کا حق استعمال کرنے سے نہیں روک رہا تھا، بلکہ ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عزت کے ساتھ اس لڑکے کو اپنے گھر میں بلا لے تاکہ ان دونوں کا نکاح کروا سکے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ اب ان دونوں کی باتیں دوستی سے بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ وہ اکثر پارکوں میں ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے اور مختلف ہوٹلوں میں بھی جا کر عیاشی کر چکے تھے، اور یہ بات ہمارے خاندان کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ میری بہن نے جب اس لڑکے سے اس بارے میں بات کی تو اس نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور میری بہن کو کہہ دیا کہ وہ یہ سب کچھ شادی کے لیے نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ شادی وہ ایک شریف لڑکی سے کرے گا، وہ کبھی بھی نکاح کے لیے میری بہن جیسی لڑکی کا انتخاب نہیں کرے گا۔ اس بات نے میری بہن کو بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ وہ کئی دن تک روتی رہی تھی، ہر وقت اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر پڑھائی سے دور ہو گئی تھی۔ اب وہ اکیلی کمرے میں ہی بند رہنے لگی تھی اور اس سب میں اسد نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ میرا منگیتر تھا، لیکن میری بہن کے لیے وہ ایک اچھے بھائیوں جیسا تھا۔ اس نے کبھی بھی ہم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی بھی اس نے میرے باپ کو سمجھایا تھا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہر کسی سے اس عمر میں نادانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی سے بھی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی اس غلطی کو معاف کر دیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ آپ کی بیٹی کو اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔
اس نے باہر اس لیے منہ مارا تھا اور باہر کے لڑکے سے اس لیے بات چیت شروع کی تھی کیونکہ اسے وہ محبت اور عزت اس گھر سے نہیں مل رہی تھی۔ اگر آپ اسے وہ سب کچھ گھر میں ہی دیتے تو وہ کبھی بھی کسی اور مرد کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے اپنے منگیتر کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی لگی تھی۔ ایک چیز جو میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی وہ یہی تھی کہ میری امی ہم بہن بھائیوں میں بہت زیادہ فرق کرتی تھی۔ میں چونکہ سب سے بڑی تھی اور خاندان بھر کی لاڈلی بھی تھی، اسی وجہ سے اماں مجھ پہ بہت زیادہ توجہ دیتی تھی۔ میرا بھائی چونکہ اکلوتا تھا، اس وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا تھا، ہر بات میں اس سے اہمیت دی جاتی تھی، اس کے فیصلے کو بہترین فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس میں اور میری چھوٹی بہن میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ میری چھوٹی بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی جاتی تھی۔ جب بھی وہ کچھ کہتی تھی تو اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا جاتا اور اسے یہی باور کرایا جاتا کہ تم چھوٹی ہو، تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی رہا کرو۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، اور پھر جب سے یہ حادثہ ہوا تھا تب سے تو اس کی حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ 2 3 بار تو اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی، اور پھر اس دوران میرے منگیتر نے اسے تھاما۔ نہ صرف اس نے میری بہن کو اس کی پہچان یاد کروائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی باور کروایا کہ یہ زندگی تمہارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تحفہ میں دی ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ تم اچھے سے اپنی زندگی کو گزارو۔ کسی ایسے شخص کے لیے تم کیوں خود کو برباد کر رہی ہو جس شخص کو تمہاری ذات سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہے، اور جو تمہیں کھلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا؟ ابھی بھی وہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ تم اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہو۔ تم اسے یہ بتا دو کہ تم پر اس کی بے وفائی کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ تم ایک مضبوط لڑکی ہو۔ جب وہ میری بہن سے باتیں کر رہا تھا تو میں دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی، اور تب مجھے اپنے منگیتر پر بہت فخر محسوس ہوا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلنے والا تھا تب اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ نہ جانے کیوں جب بھی میں تمہیں سوچتا ہوں میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر اس قدر نیک بیوی مجھے کیسے مل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی اس بات کو میں نے بھی اپنے دماغ پر سوار کر لیا، اور نہ جانے کتنے عرصے تک خوشیاں مناتی رہی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میری بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دن مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد تھا۔ اس دن میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، میرا گھر بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جب امی کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ مزید پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ مجھے گھر میں ہی کوئی اچھی سی دوا دے دیں تاکہ میری طبیعت تھوڑی سی سنبھل جائے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی مجھ میں ہی بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد امی میرے لیے شربت لائیں، جسے میں نے پیا اور اس کے بعد میں گہری نیند میں سو گئی۔ جب میں اٹھی تو اس وقت میرے پورے وجود میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اماں بھاگی ہوئی میرے کمرے میں آئیں اور میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ کیوں شور مچائے جا رہی ہو؟ تمہارے ابا اس وقت گھر پر موجود ہیں، اگر وہ تمہاری چیخیں سنیں گے تو کیا محسوس کریں گے؟ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں جان کو کہا کہ مجھے اس وقت شدید درد ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اماں نے اچانک میرا منہ دبوچا اور مجھے تکلیف پہنچاتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں شربت دے دیا تھا، تمہارا بخار بھی اتر گیا ہے، ابھی صرف اور صرف تمہارے ڈرامے ہیں۔ چلو خاموشی سے بیڈ پر لیٹ جاؤ اور اب دوبارہ سے مجھے تمہاری چیخنے کی آواز سنائی نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ جس رفتار سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اسی رفتار سے ہی باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد میری بہن ہولے ہولے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ذرا مجھے بتانا تو صحیح کہ تمہارا منگیتر تم سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ تم پر کتنا اعتماد کرتا ہے۔ اس کا انداز اور لہجہ بہت ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے لگا کہ اس نے دوبارہ سے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے مجھے دوبارہ سے درد ہونے لگا۔ وہ میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی، ارے اس طرح کا درد تو تمہیں ساری زندگی ہی ہوتا رہے گا، بس تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، اور آخر تم کیسی بہن ہو جسے اپنی بہن کی تکلیف سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا؟
اس کی آنکھیں یکدم ہی لال ہو گئی اور مجھے چیختے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہیں میری تکلیف سے فرق پڑا تھا؟ نہیں، تم نے تو سب کے سامنے تماشا بنا کر رکھ دیا۔ وہ دوبارہ سے ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی، یوں لگ رہا تھا جسے دوبارہ سے اسے دورہ پڑ رہا گیا۔ میں اسے قابو میں کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایک تو اپنے جسم میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی اور دوسرا اس کی حرکتیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور میرا منگیتر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اسے آج بھی یہاں پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اب وہ کچھ زیادہ ہی میرے گھر کے چکر لگانے لگا تھا۔ اس کا اپنی بہن کے لیے فکر مند ہونا مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن اب وہ حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہا تھا اور یوں زیادہ ہی میری بہن کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ یہ بات میرے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں تھی۔ اور ایک اور چیز جو مجھے سب سے زیادہ ٹینشن دے رہی تھی وہ یہی تھی کہ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس کے ہزاروں چاہنے والے تھے۔ وہ کسی کو بھی اپنی ایک نظر سے اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ جہاں سے بھی جاتی تھی نظریں اس کی طرف ہی اٹھتی تھیں اور پھر پلٹنا ہی بھول جاتی تھیں۔ جب میں اس کے قریب کھڑی ہوتی تھی تو میری ذات مکمل طور پر چھپ جاتی تھی اور وہ عیاں ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی میری ذات مکمل طور پر کالے بادلوں کے پیچھے چھپ گئی ہے اور میری بہن ایک چاند بن کر ان بادلوں سے باہر آ گیا ہے۔ وہ میری بہن کو اس کے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، گڑیا، گڑیا کیا ہو گیا؟ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آؤ۔ تم دوبارہ سے خود کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے اس رویے سے مجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ اپنے منگیتر کے منہ سے اپنی بہن کے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے اپنے منگیتر کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا جس سے میرے ہاتھوں میں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اسی وقت امی میرے کمرے کے اندر آ گئی اور مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی بہن کا خیال رکھو، مگر تم ہو جو اسے ہر بار ہی تکلیف پہنچا دیتی ہو۔ ابھی بھی تم نے ہی اس سے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں نے سارا الزام میرے سر پر تھوپ دیا تھا۔ میرا منگیتر اب غصے اور نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خود کو ایک مجرم تصور کرنے لگی تھی۔ وہ تینوں جب وہاں سے چلے گئے تو میں بے بسی کی تصویر بنی اپنے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ اس رات میں بہت زیادہ روئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے تنہا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ دراصل میرے باپ نے اماں کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی تھی اور سوتیلی ماں میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ شروع میں تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس نے میری بہت اچھی پرورش کی تھی، مگر جب سے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تب سے ان کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ اور جب سے میری بہن نے وہ غلطی کی تھی اس دن کے بعد سے وہ مجھے کینہ اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے اپنی بیٹی کا گناہ گار سمجھتی ہوں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنی بہن کو سمجھایا تھا، اسے سب سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں اسے کہتی رہتی تھی کہ محلے کا کوئی شخص اگر انہیں دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تو سارے زمانے میں ان کی کہانی مشہور ہو جائے گی۔ وہ آگے سے بڑے نخرے سے کہتی تھی کہ اسے ان ساری چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور اب نہ صرف اسے فرق پڑ رہا تھا بلکہ اس کی زندگی بھی تباہ ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کو ایک دیمک چمٹ گیا ہو جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو کھا رہا ہو۔ اور پھر جب مزید 2 مہینے گزرے تو میں نے اپنے منگیتر کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ میں مزید اپنی ذات کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ ایک بات جو میں نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنا زیادہ میں اپنے منگیتر کے بارے میں سوچوں گی اتنا ہی زیادہ میرا دل دکھے گا۔ میں نے اب اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ ٹیکنیک کام کر جائے گی۔ میرا منگیتر دوبارہ سے میری طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ ایک دن وہ میرے گھر کے اندر داخل ہوا تو منہ پھیر کر میں اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ پیچھے پیچھے ہی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ لاک کرنے کے بعد میری طرف مڑ گیا۔ مجھے اس سے دروازہ لاک کرنے کی امید نہیں تھی۔ میں بے یقینی سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا، کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس سب رویے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تیزی سے صفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔
سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب اس نے زیادہ ضد کی تو میں نے بھی دو ٹوک انداز میں اسے کہا کہ میں کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہوں کہ جس کے ساتھ تم جیسا چاہو گے ویسا ہی سلوک کرو گے۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں۔ مت بھولو کہ میرے اندر بھی ایک دل موجود ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ تم یہ بات بھی یاد رکھو کہ جس دن میرا دل تم سے میلا ہو گیا اس دن تمہیں کوئی میرے قریب دوبارہ نہیں لا پائے گا۔ اس دن تم میرے دل سے مکمل طور پر اتر جاؤ گے اور میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تڑپ اٹھا اور تیزی سے میرے پاس آ کر میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا، اور یہ تھوڑا عرصہ میں بہت زیادہ مصروف رہا ہوں۔ بے شک میرے منہ سے شکوہ نکلا کہ میں جانتی ہوں کہ تم میری بہن کے ساتھ مصروف تھے، اور یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب دوبارہ کبھی بھی میری بہن کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اگر مجھے اس کی اپنی بہن کے ساتھ فری ہونا پسند نہیں ہے تو وہ اس گھر میں آنا بھی چھوڑ دے گا۔ اس بار میں نے اسے کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اس کی یہ تجویز بہت ہی پسند آئی تھی۔ میں اپنی بہن کی نیت سے واقف تھی، اسی وجہ سے میں اپنی ذات کے لیے کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا رہا اور مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب وہ تھوڑا سا قریب ہو کر بیٹھا۔ مجھے شدت سے نامحرم والی بات یاد آئی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اس طرح سے اٹھتا دیکھ کر وہ بوکھلا گئے اور مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا کہ تمہیں میرا اپنے پاس بیٹھنا پسند نہیں آ رہا؟ میں نے زور زور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے کہا کہ آپ کا یوں میرے کمرے میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ گھر والے بھی اس وقت موجود نہیں ہیں اور دو نامحرم کے درمیان ہمیشہ ہی شیطان موجود ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں بھی بہک جائیں۔ وہ ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا، کیا تم نے مجھے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھا ہوا ہے؟ میں ہرگز نہیں بہکوں گا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میرا دل پھر بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اسی وقت ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں اپنے بستر پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوما تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے اس طرح سے اٹھتا دیکھ کر میری بہن مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا میری پیاری بہن؟ لگتا ہے کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ خواب بس خود تک ہی محدود رکھنا۔ میں نے سنا ہے کہ برے خواب دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتے، اور ویسے بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری خوشیوں سے جلتی ہوں، پھر تو تمہیں مجھے کسی بھی صورت کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور بستر سے اٹھی ہی تھی کہ میرا سر دوبارہ سے زور زور سے چکرانے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تو جیسے معمول ہی بن گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہی چڑچڑے پن کا احساس ہوتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں بھی اکثر پریشان ہو جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو؟ اماں سے میں جواباً لڑنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ سے بھی بد کلامی کر چکی تھی۔ میں اپنے اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی۔ ایک دن جب میں نے اپنی دوست سے اس بارے میں بات کی تو میری دوست پہلے پریشان ہو گئی اور پھر مذاق میں کہنے لگی، ارے اس طرح کی حالت تو پریگننٹ عورتوں کی ہوتی ہے، کہیں تم پریگننٹ تو نہیں ہو؟ بلا شبہ اس نے یہ بات مذاق میں کی تھی، مگر میرے دل کو جا لگی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کر وہ بوکھلا گئی اور میری طرف جھکتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج تک تم نے میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کر لیا، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرنا، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ پھر جب مجھے وامٹنگ ہونا شروع ہوئی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے وجود کے اندر ایک اور وجود موجود ہے، تو اس کے بعد میری راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئیں۔ خوف کی وجہ سے میں ہسپتال نہیں جا پا رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میرا یہ خوف واقعی یقین میں بدل گیا تو میں کیا کروں گی؟ ارے میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ 2 دن پہلے کی بات تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب رات کے وقت مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے کمرے کا ہی دروازہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، دیکھا تو ایک لڑکا میرے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی میری طرف پیٹھ تھی، جس کی وجہ سے میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔
میں بھی چلانے لگی۔ اسی وقت ہی میری بہن تیزی سے میرے پاس آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے چیخنے کا ہی انتظار کر رہی ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر جھوٹی فکر پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اسے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں سے ایک شخص کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس بات کو مذاق میں لیا، اور میں نے جب امی سے جا کر اس بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تمہارا منگیتر تھا جو تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ تم جاگ رہی ہوگی، اسی وجہ سے میں نے اسے تمہارے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری ماں کب سے اتنی ماڈرن ہو گئی کہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کے منگیتروں کو ان کے کمرے میں بھیجنے لگی۔ میں بس جلدی سے اپنی شادی کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ساری پریشانیاں شادی کے بعد ختم ہو جائیں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ پھر میری مہندی کے دن ہی مجھے پتا چل گیا کہ میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کے باپ کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کب میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ دوست کے چلے جانے کے بعد اماں کو بھی میں نے کمرے سے بھیج دیا۔ میں مکمل طور پر اکیلی تھی۔ شام کے وقت لڑکیاں مجھے مہندی لگانے کے لیے آ گئیں۔ میرے لیے میرے سسرال سے ایک جوڑا بھی آ گیا تھا، جو جوڑا میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر ہی پسند کیا تھا، اور میں اسے پہننے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ لیکن اب میری ساری خوشی اڑ گئی تھی۔ اب صرف اور صرف خوف کے تاثرات تھے۔ میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ مجھے مہندی لگا رہے تھے، سامنے لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں اور عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ جب اچانک میری بہن وہاں پر پہنچ گئی، اس کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ جب بھی وہ اس طرح سے مسکراتی تھی، ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی تھی۔ مجھے اپنی فکر ہونے لگی۔ اس کے آنے کے 5 منٹ کے بعد دلہا لوگ بھی یہاں پر چلے۔ لڑکیوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا تھا۔ پھر اسے مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر بٹھایا گیا، چونکہ ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے ہم دونوں کو پہلو میں نہیں بٹھایا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ سے رسمیں شروع کی جاتی، میرا ہونے والا شوہر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم جیسے گھٹیا عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اسد کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اس بات کے بارے میں میری دوست اور میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، تو پھر اس تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ جب میں نے اپنی بہن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہنس رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری ہر بات سے باخبر تھی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ غراتے ہوئے بولا کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تمہاری دوست نے مجھے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو، اور وہ بھی کسی اور کے بچے کی۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سارے رشتے وہیں پر ختم کر دیے اور نکل گئے۔ ابا تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرا گلا پکڑ لیا تھا۔ میرا دم بہت بری طرح سے گھٹنے لگا تھا۔ اگر امی مجھے نہ چھڑواتی تو شاید میری روح اس فانی دنیا سے پرواز کر جاتی۔ وہ میرے منہ پر تھوکنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ ارے تم نے میرے غرور کو، میرے فخر کو خاک میں ملا دیا۔ وہاں پر بیٹھی ساری عورتیں بھی مجھ پر تھو تھو کر رہی تھیں۔ وہ عزت جس کو بنانے میں مجھے ساری زندگی لگ گئی تھی، وہ عزت پل بھر میں ہی میرے شوہر نے رون دی تھی، اور میری بہن نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی آگے آئی اور ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس پر فخر کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ یہ آپ کی سب سے اچھی بیٹی ہے، یہ کبھی بھی آپ کی ناک نہیں کٹوائے گی، مگر دیکھیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے تو آپ کو کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ابا نے انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور چلاتے ہوئے بولے کہ تم دونوں ہی میرے لیے عذاب سے کم ثابت نہیں ہوئی ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ بڑے ہو کر میرے منہ پر اس طرح سے کیچڑ ملو گے تو میں بچپن میں ہی تم لوگوں کے گلے گھونٹ دیتا، تاکہ تم لوگوں سے میری جان تو چھوٹ جاتی اور میری عزت خراب ہونے سے بچ جاتی۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ اماں تیزی سے باہر سے ایک فقیر کو پکڑ لائیں اور کہنے لگی، میری شادی اس سے کر دیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی گھن آئی۔ میں اس کے بعد اپنے گھر والوں سے مکمل طور پر کٹ کر رہ گئی۔ دوبارہ کبھی بھی میں اپنے میکے نہیں گئی تھی، اور نہ کسی نے مجھے بلانے کی کوشش کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی شکر ادا کر رہے ہوں کہ ایک بلا سر سے ٹل گئی۔ میں اپنے فقیر شوہر سے بات چیت نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ زیادہ سامنا ہوتا تھا۔ میں نے شادی کے دن اس کو بہت ہی غور سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے فقیر محسوس نہیں ہو رہا تھا،
صرف اور صرف اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تھے۔ شکل و صورت سے وہ اچھا خاصا انسان لگ رہا تھا۔ اپنے چہرے پر اس نے تھوڑی سی کالک ملی ہوئی تھی، جس سے اس کے خد و خال چھپے ہوئے تھے۔ اگر وہ اپنا خیال رکھتا تو بلا شبہ ایک وجیح انسان تھا۔ شادی کے بعد مجھے اپنے گھر پر لے آیا۔ میں بھی خاموشی سے وقت گزارنے لگی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بالکل میرے منگیتر جیسا تھا۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اسی وقت ہی میرا شوہر بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اس کو چیختے ہوئے بتایا کہ مجھے میرا گنہگار مل گیا ہے۔ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے منگیتر کا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے باہر نکلتی اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے روک دیا، اور پھر اس نے اپنے چہرے پر جو نکلی داڑھی لگائی تھی وہ اس نے اتار دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک اچھے حلیے میں میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ سوالت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ یہ بچہ بھی میرا ہی ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی شکل بلا شبہ سے انسان سے ملتی ہے، لیکن یہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میری بہن کا ایک عاشق نہیں تھا، بلکہ اس کے بہت سارے عاشق تھے جن سے وہ مختلف طرح کے کام کرواتی تھی۔ ابھی یہ انسان جو کہ فقیر کے روپ میں تھا، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن میری بہن کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، اور جب میری بہن نے اسے دھوکہ دیا تو یہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ بعد میں میری بہن نے اسے دوبارہ سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گی اگر یہ میرے ساتھ غلط کر دے۔ پھر میری بہن کے ہی کہنے پر اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور مجھے اس انسان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ غصہ تو مجھے اپنی بہن پر آ رہا تھا، جسے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے تو ذرا بھی خوف نہیں محسوس ہوا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھا میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، اتنا عرصہ میں نے تم سے سب کچھ چھپائے رکھا کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہیں بتا سکوں۔ آج جب تم اپنے منگیتر سے حساب لینے جا رہی تھی تو میرا ضمیر دوبارہ سے مجھے ملامت کرنے لگا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں حقیقت بتانے پر مجبور ہو گیا۔ اب تم جو بھی مجھے سزا دو گی مجھے منظور ہوگی۔ میں اسے کوئی بھی سزا نہیں دے سکتی تھی، بلکہ اگر میں اسے سزا دیتی تو الٹا مجھے ہی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اب اس کے والدین دوبارہ سے اس سے راضی ہو چکے ہیں اور اسے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے آخری بار اس شخص پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی وہ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری بہن روتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی۔ نہ صرف میرے منگیتر سے اس کی طلاق ہو گئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا تھا یہ سب اس کی سزا ہی ہے۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔